عشرہ محرم الحرام کی 7ویں گفتگو کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ موضوع سخن علی در دعائے نبی ہے، اور آج 7ویں دعا آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔ جو دعا خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، پیغمبر اکرم کی ذات مقدس یہ ارشاد فرما رہی ہے، اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے دل کو ہدایت آشنا بنا، ہدایت شناس بنا، وسدد لسانہ، اور علی کی زبان کو ہر عیب اور غلطی سے پاک رکھ۔ گویا یہ دعا آیت تطہیر کے عین مطابق ہے۔ جس طرح آیت تطہیر میں اللہ نے اہل بیت کو ہر غلطی سے کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے، ہر نجاست سے پاک رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا یہ نمائندہ پیغمبر اکرم بھی اپنے بھائی امیر المومنین کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ علی کی زبان کو ہر عیب اور ہر غلطی سے پاک رکھ۔ یہ دعا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب مانگی اور کیوں مانگی؟ جب قرآن علی ابن ابی طالب کی اور ان کی اہل بیت کی طہارت کی گواہی دے چکا، اور علی ابن ابی طالب سے زیادہ کوئی ہدایت شناس ہو نہیں سکتا، اور علی ابن ابی طالب کی زبان عصمت سے زیادہ کوئی پاکیزہ زبان ہو نہیں سکتی، تو پھر خاتم الرسل کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اے اللہ علی کے دل کو ہدایت شناس بنا دے اور زبان کو ہر عیب اور غلطی سے پاک کر دے۔ تھوڑا سا تمہید میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس سے اس دعا کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو 2 مرتبہ یمن روانہ کیا۔ یمن کے شیعوں کی امیر المومنین کے ساتھ بہت محبت ہے، اب بھی ہے۔ ہاں، تبھی تو جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنا تو ابن عباس، ام سلمہ، یہ سب لوگوں نے کہا تھا کہ یمن چلے جائیں۔ سنتے ہیں نا آپ تاریخوں میں، یمن چلے جائیں۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہاں کے شیعہ آپ کے بابا کے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو مولا نے 2 دفعہ امیر المومنین کو یمن روانہ کیا۔ پہلی مرتبہ اس وقت یمن روانہ کیا جب خالد بن ولید کو پیغمبر اسلام نے یمن میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور بہت سارے اصحاب بھی خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ 6 مہینے تک خالد بن ولید اپنے اصحاب کے ساتھ اہل یمن کو دعوت اسلام دیتے رہے، لیکن 6 مہینوں کی تبلیغ کے نتیجے میں کسی ایک شخص نے بھی ان کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام کو قبول نہ کیا۔ پیغمبر اسلام کو جب علم ہوا کہ یمن میں تبلیغ کا سلسلہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو امیر المومنین کو بلایا کہ آپ یمن میں تبلیغ کے لیے جائیں۔
اور وہاں جا کے خالد بن ولید کو کہیں کہ تم واپس آ جاؤ، پیغمبر تمہیں واپس بلا رہے ہیں۔ ہاں البتہ ان اصحاب میں سے اگر کوئی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ان کی مرضی، جو واپس آنا چاہتا ہے اس کی مرضی، اب تبلیغ کا نظام آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ امیر المومنین چلے، مدینہ سے یمن پہنچے، صبح کی نماز سے پہلے کا وقت تھا۔ جب پتہ چلا اہل یمن کو کہ پیغمبر نے قائد تبدیل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، پیغمبر نے قائد تبدیل کیا ہے اور خالد بن ولید کو واپس بلایا اور علی ابن ابی طالب کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ گویا اس وقت چونکہ مسلمان نہیں تھے، سارے جمع ہو گئے، چونکہ پہلے قائد اور تھا اب قائد اور ہے، سارے جمع ہو گئے۔ امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو، پیغمبر کے اصحاب کو نماز پڑھائی۔ نماز ختم ہونے کے بعد سارے کے سارے جتنی بھی اہل یمن تھے ان میں سب سے زیادہ جو جس قبیلے کے لوگ تھے وہ بنی ہمدان کے لوگ تھے، جن کا تعارف کچھ میں نے بتایا تھا پہلے۔ بنی ہمدان کے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ امیر المومنین نے پیغمبر کا خط ان کے سامنے تلاوت کیا اور اس کے بعد اسلام کے محاسن اور خوبیوں پہ ایک ایسا خطبہ دیا کہ وہ آل ہمدان جو خالد بن ولید کی 6 ماہ کی تبلیغ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے، علی کے ایک خطبے کے نتیجے میں سارا یمن مسلمان ہو گیا۔ ایک خطبہ دیا اور سارے کا سارا، تاریخ طبری میں یہ جملہ موجود ہے، اسلمت ہمدان کلھا فی یوم واحد، پورا قبیلہ بنی ہمدان ایک دن میں مسلمان ہو گیا، ایک علی کے ایک خطبے کے نتیجے میں۔ پیغمبر اکرم کو پتہ چلا کہ بنی ہمدان جو سب سے بڑا قبیلہ تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا، وہاں مدینہ سے سلام بھیجا، السلام علی ہمدان، بنی ہمدان پہ میرا سلام ہو۔ میں رکوں گا، آل ہمدان کی پڑھا کریں، کتابیں پڑھا کریں، آل ہمدان کی جو آل علی سے محبت ہے نا، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح عاشق تھے۔ ان کے بڑے تو بڑے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی علی ابن ابی طالب کی محبت میں سرشار تھے۔ اس دن میں نے مالک اشتر کے بابا کا تعارف کروایا تھا، آج مالک اشتر کی بیٹی کا تعارف کروا رہا ہوں۔ چھوٹی 5-6 سال کی بچی ہے، دیکھیے محبت علی کس قدر ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اور یہ محبت ویسے نہیں آ جاتی، یہ محبت کردار کے ساتھ آتی ہے، کردار کے ساتھ آتی ہے۔ مالک اشتر گھر نہیں ہے، گھر میں بچی ہے، دستک ہوئی دروازے پہ، ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا برتن ہے، شہد سے بھرا ہوا ہے، اور کہا یہ امیر المومنین نے شہد تمہاری طرف ہدیے کے طور پہ بھیجا ہے۔ بچی نے جب امیر المومنین کا نام سنا تو کہا، خوش ہوئی بچی، کہا امیر المومنین پہ قربان جاؤں۔ شہد لیا، بچی اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مالک اشتر آئے نا، تو مالک اشتر کے آنے سے پہلے، اس کے والد کے آنے سے پہلے بچی نے تھوڑا سا شہد کھا لیا تھا کہ برکت ہے، علی کے گھر سے آیا ہے، امیر المومنین کے گھر سے آیا ہے، برکت ہے۔ اب یہ سمجھ رہی ہے امیر المومنین علی، سمجھیے گا، یہ سمجھ رہی ہے کہ امیر المومنین سے مراد کون ہے؟ علی ہے۔
لیکن دینے والا جو آیا تھا وہ امیر المومنین علی کو نہیں کہہ رہا تھا، کسی اور کو امیر المومنین سمجھ رہا تھا۔ اور ہدایہ اور گفٹ اس لیے دے رہا تھا کہ رفتہ رفتہ ان کو علی کے رستے سے منحرف کیا جائے۔ مالک اشتر آئے، بچی خوش تھی، کہا بابا آج امیر المومنین نے ہماری طرف شہد بھیجا ہے، میں نے شہد سے تھوڑا سا کھا لیا ہے۔ کہا امیر المومنین نے ہماری طرف شہد بھیجا، یہ کیسے ممکن ہے؟ علی تو روکھی سوکھی کھاتا ہے، وہ ہماری طرف شہد کہاں بھیجے گا؟ علی ابن ابی طالب کے ہاں تو کوئی ایسے امتیازات نہیں ہے کہ اپنے بعض خصوصی ساتھیوں کی طرف شہد بھیجے، علی تو سب کو برابر دیتا ہے۔ یہ میرے بیٹے یہ کسی اور امیر المومنین نے بھیجا ہے جو ہمیں آپ سے اور امیر المومنین سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ بچی روئی کہ میں نے شہد کھا لیا ہے اور یہ تو فلاں کی طرف سے تھا۔ بچی دوڑی کچن کی طرف، یہ جس انگلی سے بچی نے شہد کھایا تھا نا، چھری لے کے اس نے انگلی کو کاٹ دیا۔ چھری لو، چیخی، دوڑا مالک اشتر پیچھے، کہا میری بچی تو ابھی بالغ نہیں ہوئی، چھوٹی ہے، تجھے پتہ بھی نہیں، اشتباہ ہوا تجھے، تو نے انگلی کیوں کاٹ دی؟ جملہ سنیے گا، اپنی محبت اور اس بچی کی محبت کا ذرا لیول چیک کیجئے گا۔ بچی نے کہا میں پسند نہیں کرتی کہ وہ انگلی جس سے علی کی محبت خریدی جائے وہ باقی رہ جائے۔ کاٹ دی، انگلی نیچے گری پڑی ہے، بچی کا خون رواں دواں ہے۔ مالک اشتر نے بچی کو سینے سے اٹھایا، کٹی ہوئی انگلی بھی لی، آ گئے مولا علی کے پاس، امیر المومنین کی خدمت میں آئے، سارا واقعہ سنایا، کہا مالک اشتر غم نہ کر، کٹی ہوئی انگلی مجھے پکڑا، علی ابن ابی طالب نے کٹی ہوئی انگلی کو وہاں رکھا، کچھ کلمات ادا کیے، کلمات ادا کرنے کے بعد جب اپنی ابا ہٹائی نا تو ایسے معلوم ہوا جیسے انگلی کٹی ہی نہ تھی۔ اور پھر متوجہ ہوئی مالک کی طرف، اور مالک کو کہا ان لنا اقواما لو قطعناہم اربا اربا لما ازدادوا لنا الا حبا، ہمارے کچھ ایسے حبدار ہیں جن کے ہم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، ہر ٹکڑے سے علی علی کی آواز آئے گی۔ وَإِنَّ لَنَا أَقْوَامًا مَا لَوْ أَلْعَقْنَاهُمْ عَسَلًا لَمَا ازْدَادُوا لَهُمْ لَنَا بُغْضًا، اور کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں ہم خالص شہد بھی کھلاتے رہے ان کے بغض و نفاق میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے آل ہمدان جن کے بچے بھی علی ابن ابی طالب سے ایک صلوات بھیجتے محمد والے بیت محمد کو۔ یہ ایک دفعہ آل ہمدان کی طرف امیر المومنین کو بھیجا تھا، دوسری دفعہ کب بھیجا؟ جب اہل یمن کا ایک وفد پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا، اب ہماری طرف کوئی ایسا مبلغ بھیجیں، ابعث الینا من یفقہنا فی الدین، جو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ بتائے۔ دین کی سمجھ بوجھ بہت ضروری ہے۔ پس اہل یمن نے رک کے سنیے گا اس جملے کو، اہل یمن نے جب مبلغ کا مطالبہ کیا تو ساتھ یہ کہا کہ مبلغ ایسا ہونا چاہیے جو خود دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو۔ یہ درس ہے تیرے لیے اور میرے لیے
کہ جو اس منبر پہ آ کے تبلیغ کا نام لیتا ہے اسے خود بھی کچھ دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ جو ادھر بیٹھا ہے اگر اسے دین کی خود الف بے نہیں پتا تجھے کیا بتائے گا؟ توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ کتنا پیارا جملہ کہا، ابعث الینا من یفقہنا فی الدین، ایسا بھیج ہماری طرف جو خود دین شناس ہو، جو دین کی باریکیوں کو سمجھتا ہو، جو ہمارے عقائد کو درست کرے، جو ہمیں فقہ بتائے، جو ہمیں آداب اسلامی بتائے، جو ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلے کرے۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے، اور یہ تیرے ہاتھ میں ہے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے، یہاں لانے والا تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ امام بارگاہ ہے یا مسجد ہے مجھے معلوم نہیں ہے، دونوں ہیں۔ یہاں ایک محراب ہے اور ایک منبر ہے، نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہو؟ ہاں جی، جان پہچان ضروری ہے نا۔ آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں جہاں پیش نماز آپ کے نزدیک مجہول الحال ہے، پتہ نہیں ہے آپ کو، ممکن ہے کہ وہ عادل ہو، لیکن آپ آ رہے ہیں امام بارگاہ مہاجرین میں اس جگہ پہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مولانا جو جماعت کرا رہے ہیں وہ کون ہے، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عادل ہے یا نہیں۔ تو جو 2 رکعت نماز پڑھانے والا ہے اور وہ چلا جائے گا پڑھا کے، جب اس انجان اور مجہول شخص کے پیچھے تو 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو 1 گھنٹہ کسی بے دین کے سامنے بیٹھ کے کیسے تو دین سمجھ لے گا؟ یہاں اس کو بلاؤ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، یہ تیری ذمہ داری ہے، اس کا تو کاروبار ہے، اس کا تو کاروبار ہے۔ یہ مجالس بند ہو جائیں اس کا تو کاروبار بند، لاک ڈاؤن لگ جائے گا اس کا تو۔ یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو نے اس منبر پہ اس کو لانا ہے۔ یہ کوئی میرے دوستو ناراض نہیں ہونا اس بات کے اوپر، ہم ایران میں دیکھتے ہیں، عراق میں دیکھتے ہیں، فقط علماء منبر کے اوپر آتے ہیں، فقط علماء۔ کیا کام ہے ایک بندے کا جس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھی نہیں ہے وہ ادھر آئے؟ اس کو کیا کام ہے؟ اس کو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ادھر آئے۔ ادھر فقط وہی آئے گا جو مصلی پہ آنے کا اہل ہے، جو مصلی پہ، اگر وہ اتنا دین شناس ہے تو پھر امام جماعت کیوں نہیں بنتا؟ آئے نا امام جماعت بنے اور تم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ۔ میں قسم دے کے کہتا ہوں جتنی بڑی مجلس پڑھنے والا ہے آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، نماز کے لیے آپ کسی مولوی کو اختیار کرو گے۔ نکاح کیوں نہیں پڑھواتے ہو اس سے؟ پڑھواتے ہو، نکاح کے لیے مولوی تلاش کرتے ہو، اپنے دین فروشی کے لیے بے دین کو لاتے ہو۔ باتیں کچھ سخت ہو گئی ہیں، جو ناراض نہیں ہے وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دے۔ یہ امیر المومنین کہتے ہیں نا، تلک شکشکۃ حدر منی، یہ وہ دل کی بات تھی جو زبان سے نکل گئی۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا ایران میں، عراق میں منبر کے اوپر فقط عالم آ رہا ہے، وہ بیان کر رہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ فقط واحد ملک ہے ہمارا بر صغیر پاک و ہند جہاں پہ یہاں آنے والے کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، ایک صحیح پڑھ رہا ہے تو نیچے بیٹھنے والے نعرے، غلط پڑھ رہا ہے تو نیچے بیٹھنے والے نعرے۔ آپ کا معیار سماعت تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے، اس کو بولا جو دین شناس ہو، یہ معیار یاد رکھ۔ چل رہا ہوں آگے، ابعث الینا من یفقہنا فی الدین، جو ہمیں دین کی باتیں سکھائے۔
وَيُعَلِّمُنَا السُّنَن، جو ہمیں آداب اسلامی کی تعلیم دے، وَيَحْكُمُ فِينَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اور ہم میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلے کرے۔ امیر المومنین نے کہا علی کو بلاؤ، اس سے بڑا کوئی دین شناس ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی کتاب کا عالم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی آداب اسلامی کو سمجھتا ہے؟ امیر المومنین کو بلایا گیا اور کہا یا علی انطلق الی یمن، یمن کی طرف میں تجھے مبلغ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ پس مبلغ بننا علی کا شیوہ ہے، مبلغ بننا علی کا شیوہ ہے۔ امیر المومنین جائیے آپ یمن، فقہہم فی الدین، انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کر، علمہم السنن، انہیں آداب اسلامی تعلیم دے، وحکم فیہم بکتاب اللہ، ان میں اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلے کر۔ دعا کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ امیر المومنین، یمن کے لوگ قبائلی لوگ ہیں، اب بھی لڑائی جھگڑوں میں ماہر ہیں۔ مولا نے کہا مولا وہ یمنی لوگ اتنے قبائل ہیں، وہ تو لڑائی جھگڑوں میں معروف ہیں، میں نے اس سے پہلے آج تک کوئی قضاوت نہیں کی ہے، آپ مجھے قضاوت یعنی فیصلے، میں نے اس سے پہلے نہ کبھی قضاوت کی ہے نہ میں نے فیصلے کیے ہیں، دین شناسی تو میں کر لوں گا، آداب اسلامی تو میں سکھا لوں گا، لیکن میں نے اس سے پہلے کبھی قضاوت نہیں کی ہے۔ وہ تو لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ ہیں، ہر دوسرے دن ان کے فیصلے آئے ہوئے ہوں گے۔ امیر المومنین نے جب یہ کہا نا تو پیغمبر نے کہا ادنو منی، میرے قریب آ۔ پیغمبر نے علی کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، علی ابن ابی طالب کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا، دعا ہاتھ کے لیے بلند کیے، اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے دل کو ہدایت شناس بنا، سمجھ گئے، وسدد لسانہ، اور علی کی زبان کو ہر عیب اور غلطی سے پاک رکھ اور دور رکھ۔ علی فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں سن سکیے گا دعا کا اثر کیا ہوا۔ مولا فرماتے ہیں جب سے پیغمبر نے مجھے یہ دعا دی نا، ما شککت فی قضا بین اثنین حتی الساعہ، ایک لحظے کے لیے بھی دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا تو مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی شک نہیں ہوا۔ دو بندوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کر، اس لیے کہ دعا کس کی تھی؟ پیغمبر اکرم کی دعا تھی۔ اور یہ بتا چکا ہوں گزشتہ مجالس میں کہ علی جب اپنے پیغمبر جب اپنے بھائی علی کے لیے دعا کرتے تھے تو اپنی دعاؤں میں کس کو وسیلہ بناتے تھے؟ بولیے گا کس کو بناتے تھے؟ علی ابن ابی طالب کو وسیلہ بناتے تھے۔ پس دعا مانگنے والا محمد ہو، مانگی علی کے لیے جائے، مانگی اللہ سے جائے، وسیلہ علی ولی ہو نہیں سکتا یہ دعا رد ہو جائے۔ پس آپ اور میں بھی اگر اپنی دعاؤں میں اہل بیت کو وسیلہ قرار دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں رد ہو جائیں، ہو سکتا، لیکن مانگنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ام ایمن نے دعا مانگی تھی۔ کل فضہ کا تعارف کروایا تھا، آج ذرا ام ایمن کا تھوڑا سا تعارف کروانا۔ قبل اس کے کہ میں ام ایمن کی دعا پڑھوں کہ کس انداز میں ام ایمن نے دعا مانگی تھی اہل بیت کے ساتھ وسیلہ دے کے، چند جملے ام ایمن کے تعارف میں، چونکہ پتہ ہونا چاہیے کہ ام ایمن بھی سیدہ کی خادمہ رہی ہے۔ آمادہ ہیں ام ایمن کے لیے چند جملے کہوں؟ جو جتنے آمادہ ہیں وہ ذرا اتنی بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ام ایمن امی بعد امی، میری ماں آمنہ کے بعد ام ایمن میری ماں ہے۔
اللہ اکبر، پیغمبر نے جس بی بی کو اپنی ماں کہا، اس لیے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ام ایمن پیغمبر کی پرورش کرنے والی ہیں، اور بعض کچھ دیگر روایات میں ملتا ہے کہ ام ایمن پیغمبر کی رضاعت کرانے والی بھی ہیں، یعنی دودھ پلانے والی بھی ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے کہا ام ایمن امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر کوئی خاتون میری ماں ہے تو وہ ام ایمن ہے۔ فرمایا من اراد ان یتزوج امرأة من اہل الجنہ فلیتزوج من ام ایمن، جو چاہتا ہے کہ کسی جنتی خاتون سے شادی کرے وہ ام ایمن سے شادی کرے۔ پیغمبر نے اس وقت کہا تھا یہ۔ پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ جب ام ایمن کی طرف دیکھتے تھے نا پیغمبر، تو یہ فرمایا کرتے تھے ہا ام ایمن بقیت اہل بیتی، ام ایمن میرے اہل بیت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملے کم نہیں ہیں، ہر جملے کے اوپر رکا جا سکتا ہے، میں فقط کلمات پڑھ رہا ہوں۔ ام ایمن وہ ہستی ہے جس ہستی کو فدق کے گواہان میں سے بی بی نے اختیار کیا۔ فدق کے گواہ کون تھے؟ فدق کے گواہ مولا علی، امام حسن، امام حسین اور ام ایمن، تین معصوموں کے ساتھ جو ہستی گواہی کے مقام کے کھڑے ہونے کی لائق ہو سکتی ہے وہ ام ایمن ہے۔ اور سوال آپ سے کروں گا کہ ام ایمن کو گواہ بنایا، فضہ کو کیوں نہیں گواہ بنایا؟ ہاں جی، سوال تو ہے نا۔ کل فضہ کی کتنی فضیلتیں آپ کو بتائی ہیں، فضہ کو گواہ نہیں بنایا، ام ایمن کو فدق کے گواہان میں سے بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اصحاب یہ جانتے تھے پیغمبر کا فرمان کہ ام ایمن جنتی خاتون ہے، پس جو جنتی ہوگا وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ جو جنتی ہوگا وہ جھوٹی گواہی دے گا۔ اچھا، پھر ام ایمن کی گواہی کس بات کی بنیاد پر رد کر دی گئی؟ کہ یہ عجمی خاتون ہے، عجمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی قضیہ ہو جائے تو گواہی فقط عرب دیں گے؟ جی، گواہی فقط عرب دیں گے، عجمی گواہی نہیں دے سکتا۔ بہرحال رد ہوئی۔ ام ایمن کی سب سے بڑی فضیلت پڑھ کے ام ایمن کا اہل بیت سے توسل کی طرف جا رہا ہوں۔ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، جب 5 تن چادر کے نیچے جمع ہو گئے نا تو جبریل نے آسمان پہ کیا کہا؟ یا رب اتأذن لی ان اہبط الی الارض لأکون معہم سادسا، پالنے والے کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں زمین میں اتروں اور ان 5 تن کے ساتھ چھٹا شخص بن جاؤں جو چادر کے نیچے ہوں؟ آواز قدرت آئی قد اذنت لک، میں نے تجھے اجازت دی۔ جبریل نے آسمان چھوڑا، زمین پہ آئے، وہاں پہنچے جہاں 5 تن چادر کے نیچے تھے۔ رسول خدا کو کہا حل تأذن لی یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اذن دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ پس جبریل کو پیغمبر کے پاس آنے کے لیے اجازت رب سے بھی چاہیے، جبریل کو چادر میں آنے کے لیے اجازت رسول سے بھی چاہیے، لیکن ام ایمن وہ ہستی ہے جسے رسول نے بھی، بطول نے بھی یہ کہہ رکھا تھا جب چاہیے ہمارے گھر میں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل اجازت لے کے آ رہا ہے، ام ایمن بغیر اجازت کے آ سکتی ہے؟ یہ تھوڑا مقام ہے ام ایمن کا؟ ختم ہو گئی میری مجلس، آ گیا ام ایمن کی دعا پہ، اور بہت کچھ کہنے کو ہے، کتابیں پڑھیں، ام ایمن کے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ ام ایمن کا توسل دیکھیے کس طرح ام ایمن دعا مانگتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
کی شہادت کے بعد ام ایمن نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، مدینہ کی جو ویرانگی ہے وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ ام ایمن نے ارادہ کیا کہ اب میں مدینہ کو چھوڑتی ہوں، مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ مقام جحفہ ہے، جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں عمرے کا بھی احرام باندھتے ہیں اور حج کا بھی لوگ وہاں سے احرام باندھتے ہیں، میقات ہے وہاں پہ۔ ام ایمن نے ارادہ کیا کہ جحفہ کے مقام سے گزروں گی، میقات سے احرام باندھ کے مکہ جاؤں گی اور عمرہ کروں گی۔ پہنچی، احرام باندھا۔ اب یہ ضعیفہ خاتون ہے، چلنے سے عاجز ہے، وہاں سے ایک اونٹ کرائے پہ لیا اور ایک اجیر شخص کو کرائے پہ بندوبست کیا کہ جو میرا اونٹ ہانکے گا، میں اونٹ پہ سواری کروں گی اور میرا اونٹ چلائے گا، مکہ کی طرف لے کے جائے گا۔ اونٹ لے لیا، ایک شخص کا بھی بندوبست ہو گیا، جحفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہے کہ رستے میں سخت طوفان اور سخت بارش آئی کہ اجیر جو اونٹ کو لے کے چل رہا تھا وہ اونٹ چھوڑ کے بھاگ گیا، اور جو مشکیزہ تھا پانی کا اس کی رسی تیز ہوا سے اونٹ کے پیٹ کے ساتھ بار بار لگتی تھی، جس کی وجہ سے وہ رسی ٹوٹ گئی، مشکیزہ نیچے گرا، سارا پانی بہہ گیا۔ اب نہ ام ایمن کے پاس پانی ہے، نہ ام ایمن کے پاس اونٹ رہا، اونٹ بھی بھاگ گیا، نہ اونٹ ہنکانے والا کوئی ہے، ام ایمن صحرا میں ہے۔ اتنا چلتی رہی، ایک وقت آیا کہ ام ایمن پیاس کی حالت میں گر گئی، شدت پیاس سے ام ایمن کا گرنا تھا۔ روایت کا جملہ ہے فَقَصَّرَتْ عَيْنَهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، بند آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، یا رب اتعطشنی وانا خادمت بنت نبیک، اے اللہ کیا تو مجھے اس صحرا میں پیاسا مار دے گا؟ میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی کی خادمہ ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا توسل کا مقام ہے، اپنے خادم ہونے پہ فخر کرتے تھے۔ اے امام بارگاہ کے متولی، اے مسجد کے متولی، تم بھی اپنے آپ کو خادم سید الشہداء کہتا ہے، اے سبیل لگانے والے تم بھی اپنے آپ کو خادم سید الشہداء کہتا ہے۔ ذرا اپنی خدمت کے لیول کو چیک کر اور ام ایمن کی خدمت کے لیول کو چیک کر، کہیں تیری خدمت ام ایمن کی خدمت سے کم تو نہیں؟ عام امام بارگاہ کے متولی، مسجد کے متولی، سبیلوں کے، جلوسوں کے، یہ جو خدمت گزار ہے ان کا اجر بڑا ہے، لیکن خدمت میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ میں پڑھانے والا ایسا لاؤں گا جو مجمع کھینچے گا چاہے دین بیچ کے ہی چلا جائے۔ آج گلہ اوکھی ہیں انشاء جی، سروات بیچ دے محمد والے بیت محمد کے۔ یا رب اتعطشنی وانا خادمت بنت نبیک، میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کی خادمہ ہوں، کیا تو مجھے پیاسا اس صحرا میں مار دے گا؟ ابھی روایت کے جملے ہیں کہ ابھی یہ دعا لب پہ تھی کہ آسمان سے پانی کا ایک ڈول اترا۔ اللہ اکبر، پانی کا ایک ڈول اترا، ام ایمن نے پانی پیا، شکر رب کیا۔ ام ایمن کہتی ہے جب سے یہ جنتی پانی میں نے پیا نا، اس وقت سے لے کے اب تک مجھے کبھی پیاس کا غلبہ نہیں ہوا۔ سخت گرمی میں روزے رکھتی، مجھے شدت پیاس نہ ہوتی، سخت گرمی میں خانہ کعبہ کا طواف کرتی، مجھے پیاس کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری دعا میں بطول کا واسطہ تھا۔
اور یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ جب تو 14 میں سے بطول کو اپنا واسطہ بنا دیتا ہے نا، پھر باقی 13 تیرے ساتھ خود بخود وسیلہ بن جاتے ہیں، اور جب 14 وسیلہ بن جائیں تو رب کی ذات کہتی ہے کہ اب ہو نہیں سکتا کہ یہ جواد درجہ استجابت تک نہ پہنچے۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ۔ یقین کیجئے جو چیز بھی خلوص کے ساتھ اہل بیت کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، اہل بیت سے جڑ جاتی ہے، نہ فقط اہل بیت سے پھر کرامات ہوتی ہیں، اس چیز سے پھر کرامات سرزاد ہوتی ہیں جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ جڑنا اخلاص کی بنیاد پہ ہے، نام و نمود کی بنیاد پہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ تو جوڑ دے۔ یہ ممبر بھی اگر خلوص کے ساتھ اہل بیت سے جوڑ دیا جائے، اس ممبر سے بھی کرامات ہوگی۔ دیکھنے کو تو یہ آپ کو لکڑی نظر آئے گی نا، لیکن اگر اسی کو خلوص کے ساتھ جوڑ دیا جائے اہل بیت کے ساتھ، آپ کہیں گے کہ شاید مولانا مبالغہ کر رہے ہیں۔ نہیں، فضہ کی نواسی کا نام ہے شہرا۔ شاید یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ شہرا کے پاس ایک کپڑا تھا، کسی زید نامی یہودی کے گھر میں جا کے یہ کپڑا گروی رکھا کہ مجھے کچھ جو دے دو، جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں اتنے جو خرید کے تجھے دے دوں گی، تب میں کپڑا واپس لے لوں گی۔ جو لے لیے، چلی گئی۔ شہرا نام یاد رکھیے گا، فضہ کی نواسی ہے، شہرا شین کے ساتھ، شین 2 آنکھوں والی ہے، رے اور 2 گول ہے 2 نقطوں والی، شہرا لے کے چلی گئی جو۔ زید یہودی، اس کی بیوی بھی یہودی ہے، یہ بھی یہودی ہے۔ زید گھر آتا ہے، زید کہتا ہے کہ ما هذه الانوار فی دارنا، یہ ہمارے گھر میں نور کیسا ہے۔ یہ میں نے جو بات کی ہے نا، یہ ایسے نہیں کہ یہ تاریخ میں موجود ہے۔ ما هذه الانوار فی دارنا، ہمارے گھر میں یہ نور کیسا ہے۔ زید کی بیوی آئی اور اس نے کہا، زید شہرا آئی تھی، اس کے پاس کپڑا تھا، جو مجھ سے لے گئی، کپڑا رکھ گئی، یہ نور اس کپڑے سے نکل رہا ہے۔ زید نے پوچھا یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ کہا یہ فاطمہ کے لباس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ کے لباس میں سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہے جس سے یہ نور نکل رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے نا، جب فاطمہ کے چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے سے نکلنے والا نور یہ حالت رکھتا ہے تو فاطمہ کی جبین سے جو نکلتا ہے نور، اس کا کیا عالم ہوگا۔ زید نے فوراً وہیں پہ کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ، یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی، اس کے پڑوسی بھی مسلمان ہو گئی۔ روایات کہتی ہیں کہ اس چھوٹے سے کپڑے کی برکت سے 80 افراد نے اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹا سا کپڑا منسوب تھا کس کی طرف؟ اہل بیت کی طرف، فاطمہ الزہرا کی طرف منسوب تھا۔ اپنی اہل بیت سے نسبت کو درست کر، ہر بندہ جو علی کا ماننے والا ہے وہ صاحب کرامات بن جائے گا، لیکن نسبت ایسی ہو جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نسبت ہو۔ آخری جملہ، اگلے سال پتہ نہیں یہ معلومات بیان کرنے کا وقت ملے گا یا نہیں، نسبت کا ایک اور جملہ بیان کر کے میں شہزادہ جناب قاسم کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ کسی وقت اللہ نے توفیق دی تو میں بتاؤں گا کہ مصر میں تشیع کیسے پھیلی۔ مصر میں تشیع کا بڑا کردار ہے۔ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ مصر میں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کا ایک مقام ہے، سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں۔ یہ درست کر لیجئے ذرا اپنی معلومات،
وہ سر کا مقام نہیں ہے، وہ اس صندوق کا مقام ہے جس میں سر اقدس کو رکھا گیا تھا اور چند قطرے اس صندوق میں گرے تھے، وہ صندوق وہاں دفن ہے۔ کریکشن کر لیجئے معلومات کی، یہ صندوق کہاں سے آیا تھا شاہ صاحب؟ جب خلیفۃ الناصر دولت فاطمیہ کا قیام آیا، جن کے جد امام حسین علیہ السلام تھے، دولت فاطمیہ کا قیام مصر میں آیا نا، اس کے بعد جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا خلیفۃ الناصر۔ اس کو پتہ چلا کہ سید الشہداء کے سر اقدس کا صندوق عسقلان نامی ایک جگہ ہے جو اسرائیل میں ہے، اسرائیل میں ہے، وہاں پہ دفن ہے۔ اب بھی اگر آپ اسرائیل کا ایک ہاسپٹل ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کے گارڈن میں سید الشہداء کے سر اقدس کا صندوق جہاں دفن تھا، وہ مقام اب بھی اس ہاسپٹل کے گارڈن میں بنا ہوا ہے۔ یہ معلومات نوٹ کر لیں۔ وہاں سے خلیفۃ الناصر نے وزیر بھیجا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے وہ صندوق مصر لانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے، اس صندوق کو ہر حال میں واپس لانا ہے۔ یہ قصہ کس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اہل بیت سے جڑ جاتا ہے وہ اس کی نسبت پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ وزیر گیا، اس نے وہاں پہ معاملہ کیا، 3 لاکھ دینار پہ شاہ صاحب اس نے صندوق خرید لیا۔ قاصد بھیجا خلیفۃ الناصر کی طرف کہ میں نے صندوق خرید لیا ہے، کیا اب حکم دیتے ہیں صندوق کو لے کے آ جاؤں مصر؟ کہا نہیں، تم وہاں سے شام پہنچو، ہم یہاں سے ایک قافلہ تیار کریں گے، ننگے سر ہم چلیں گے، ننگے پاؤں ہم چلیں گے، سید الشہداء کے سر اقدس کے صندوق کا استقبال کریں گے۔ اجرکم اللہ، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی تک، سر اقدس کو استقبال کریں گے۔ وہ شام پہنچا، ادھر سے کئی دنوں کی مسافت طے کر کے خود خلیفۃ الناصر یہاں سے شام پہنچا، سید الشہداء کے سر اقدس کے صندوق کو وصول کیا اور لے کے آ گئے کدھر؟ مصر میں۔ سر اقدس کے صندوق کو دفن کر دیا گیا، مزار بن گیا، دولت فاطمیہ کا زوال ہو گیا، یہ حکومت ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو حکومت آئی نا، وہ حکومت تھی حکومت ایوبیہ، مصر میں جو قائم ہوئی۔ اپنے بچوں کے لیے تاریخ نوٹ کر رہا ہوں، یہ سن لیجئے، یہ سچی تاریخ ہے جو نہیں بتائی گئی۔ دولت ایوبیہ آئی، دولت ایوبیہ اہل بیت علیہ السلام اور اس کے چاہنے والوں کی دشمن تھی۔ چن چن کے جن کے نام شیعہ ہوتے تھے، جن کا دولت فاطمیہ میں کوئی کردار تھا، انہیں برے طریقے سے ذبح کرنے لگے اور ایسا عذاب دیتے تھے کہ روح انسانی کانپ اٹھتی ہے۔ میں عذاب کی ایک جھلکی فقط آپ کو بتاؤں۔ جب کسی شیعہ علی ابن ابی طالب کو گرفتار کرتے نا، تو یوں کرتے تھے کہ اس کا سر منڈا دیتے تھے اور اس کے بعد اس کے سر پہ شیرہ لگاتے، اور ایک لکڑی کا صندوق انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، اس صندوق کو کیڑے مکوڑوں، بچھوؤں، سانپوں اور خطرناک قسم کے حشرات سے بھر دیتے تھے، اور پھر وہ صندوق اس کے گلے اور سر کے اوپر فٹ کر دیتے تھے، اور وہ بچھو، سانپ، زہریلے کیڑے مکوڑے اس کے سر پہ، آنکھوں پہ، منہ پہ اس کو ڈستے، چونکہ نکلنے کا رستہ تو ہوتا نہیں تھا، روح انسانی کانپ جاتی ہے یہ عذاب سن کے۔ کس جرم میں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں علی ولی کی محبت ہے، یہ شیعہ ہے۔ ایک شخص کو لایا گیا، ساری تمہید جس جملے کے لیے میں نے باندھی، توجہ کیجئے گا اس جملے کی طرف۔ ایک شخص کو جو لایا گیا نا، جو شیعہ تھا، دولت فاطمیہ میں شاہ صاحب اس کا بڑا مقام تھا، اور اسے لایا گیا، اس کے سر کو منڈایا گیا، ایک صندوق تیار کیا گیا، اس میں بچھو، سانپ، زہریلے کیڑے حشرات اس کے اندر رکھے گئے۔
صندوق اس کے سر پہ فٹ کر دیا گیا، انتظار میں ہے کہ جس طرح پہلے لوگ چیخ چیخ کے مر جاتے تھے شدت درد سے، یہ بھی کہیں مر جائے گا۔ صندوق فٹ ہوا، یہ بندہ بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھا ہے، نہ چیخ رہا ہے، نہ پکار رہا ہے، نہ کسی درد کا بتا رہا ہے، یہ تعجب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے تو وہ 1 گھنٹہ برداشت نہیں کرتے تھے، کافی دیر ہو گئی، اس کے چہرے سے کوئی پریشانی، کچھ آثار نہیں ہو رہا، اس کے جسم میں کوئی کپ کپی طاری نہیں ہے، دیکھیے کہیں یہ مر تو نہیں گیا ہے۔ صندوق کو کھولا تو سارے بچھو، سانپ، زہریلے کیڑے مر چکے تھے۔ بتاؤ تیرا ماجرا کیا ہے، تیرا قصہ کیا ہے؟ تجھ سے آنے والے پہلے جتنوں کو بھی عذاب دیا، کوئی ایک برداشت نہیں کر سکا۔ کہا سن سکو گے؟ میں وہ ہوں جس نے اسقلان سے سید الشہداء کے صندوق کو سر پہ اٹھایا تھا۔ صندوق کو سر پہ اٹھایا تھا۔ اس صندوق کی برکت یہ ہے کہ اس کے بعد میرے جسم میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ جب سید الشہداء کے صندوق کی یہ برکت ہے جس میں سید الشہداء کا سر رکھا گیا تھا، تو نظر عزادار اس سر کی کتنی برکت ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اس سر کی کتنی برکت ہوگی، سید الشہداء کے اصحاب کی کتنی برکت ہوگی، بنی ہاشم کے جوانوں کی کتنی برکت ہوگی۔ شب عاشور ہے، اصحاب کو مولا نے خیمے میں جمع کیا، کہا اے میرے اصحاب یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اے میرے بنی ہاشم یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کو غنیمت سمجھو اور تم چلے جاؤ، کل جب میں حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کروں نا، کل جب میں حل من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ کی آواز دوں نا، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے بچائے؟ اجرکم علی اللہ، جب میں یہ ندا دوں نا، میری یہ آواز تمہارے کانوں پہ نہ پہنچے، اتنے دور چلے جائے۔ اجرکم علی اللہ، ایک جوان نے کھڑے ہو کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ کہیں سے عباس کھڑے ہوئے، مولا یہ کیسے ممکن ہے آپ کو دشمنوں کے نرغے میں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں؟ کل آپ کی ماں بطول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اجرکم علی اللہ، ماحول بنا گریے کا ماتم کا، قاسم کو پرسہ دینا ہے، حسن کے یتیم ام فروا کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک صحابی نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ کونے میں 13 سالہ بچہ تھا، کھڑا ہوا، کہا یہ سارے تو بڑے ہیں، یہ سارے کل مارے جائیں گے، چچا کل شہید ہو جانے والوں میں کیا میرا نام بھی ہے؟ کیا کل میں بھی مارا جاؤں گا؟ اجرکم علی اللہ، کل کیا میں بھی مارا جاؤں گا؟ مولا نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، کہا قاسم پہلے یہ تو بتا کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے؟ قاسم نے یہ جملہ سنا نا تو ایسا جواب دیا کہ موت بھی شرما گئی قاسم کے اس جملے کو سن کے۔ کہا قاسم نے کہا احلا من العسل، چچا جب گود آپ کی ہو، سر قاسم کا ہو، تو پھر ایسی موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ اجرکم اللہ، غریبوں پہ رونے کے 3 دن فقط اور رہ گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، شہیدوں کے 3 دن اور رہ گئے۔ اللہ جانے اگلے سال کون روئے گا، کون نہیں ہوگا، گریا کرتا، غریبوں کو پرسہ دیتا۔ عزادارو، قاسم کو امام نے کہا ہاں قاسم بیٹا
کل تو بھی شہید ہو جائے گا اور تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ اپنا سننا تھا، خوش ہو گئے، اصغر کا نام آیا تڑپ گئے، کہا میرے چچا کیا دشمن خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ قاسم تم سے یہ برداشت نہیں ہو سکا۔ قاسم کاش تو 11 محرم کو ہوتا، شام غریباں کو ہوتا اور دیکھتا 40 گھوڑا سوار ہاتھوں میں مشعلے لیے ہوئے علی و بطول کی بیٹیوں کو لوٹ۔ اجرکم اللہ، قاسم تجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ مولا نے کہا نہیں او میرے غریب، میرے بیٹے، او میرے یتیم بیٹے، میں خود اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا۔ عزادارو، رات ڈھل گئی، صبح کا سورج طلوع ہوا، دفتر قربانی کھلا، ایک ایک اصحاب نے قربانی دینا شروع کی۔ جب آ گیا نا قاسم کا وقت، قاسم آئے مولا کے پاس، کہا مولا اے میرے چچا کیا مجھے موت کی اجازت مل سکتی ہے؟ کیا مجھے اذن جہاد مل سکتا ہے؟ عزادارو، کربلا کا واحد شہید قاسم ہے جسے دیر سے میرے مولا نے اجازت دی، باقی سب پہ جہاد واجب تھا، ایک مرتبہ ہی اجازت دے دی، لیکن بڑی دیر تک قاسم منتیں کرتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے، جملہ سن کے روئیے گا، یقبل یدیہ ورجلیہ، وہ کبھی چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، وہ کبھی قدموں کا بوسہ لیتے، وہ چچا منتیں کر رہا ہوں، ذرا مجھے اذن جہاد دے دیجئے۔ نہ ملا اذن جہاد، اجرکم اللہ۔ قاسم افسردگی کے عالم میں جا کے خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئے، سوچ رہے تھے سارے مارے جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ عزادارو، اسی حالت میں یاد آیا بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹے جب کبھی مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھولنا، شاید تیری مدد ہو جائے۔ قاسم نے کہا اس سے مشکل وقت میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ تعویذ کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، دوڑ کے آئے، چچا کو تعویذ دیا، بھائی کے پرانی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، چوما، روئے۔ تحریر کے جملے یہ ہیں، میرے بھیا حسین 61 ہجری کا 10 محرم کا دن ہوگا، میں تو ہوں گا نہیں، وہ میری قربانی کو قبول کر لینا، میری قربانی کو قبول کر لینا۔ حسین نے ہاتھ آگے بڑھائے، قاسم نے آگے ہاتھ بڑھائے۔ روایت کہتی ہے چچا بھتیجا اتنا روئے، دونوں غش کھا کے زمین پہ گر گئے، دونوں غش کھا کے زمین پہ جب گرے نا، اب جب قاسم کو ہوش آیا، سید الشہداء کو ہوش آیا، اب منظر بنا تیاری کا، قاسم کو غریب کربلا نے کیسے تیار کیا۔ امامہ لایا گیا، سید الشہداء نے امامے کے کپڑے کو درمیان سے شاک کیا، شاک چھک کرنے کے بعد ایک قاسم کے سر پہ امامہ باندھا، دوسرے کپڑے سے تات الحنک بنائی، گریبان چاک کیا۔ او میں کہوں گا زندگی میں قاسم کو کفن پہنا کے غریب کربلا میدان کی طرف رخصت کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، آئے قاسم میدان میں، اجرکم اللہ، آ گئے جناب قاسم میدان میں۔ فوج اشقیاء کے ایک سپاہی کا یہ جملہ ہے۔ اب دیکھیے کہ جو فوج اشقیاء کی نگاہ میں اتنا خوبصورت تھا، اللہ جانے وہ ام فروہ کی نگاہ میں کیسا ہوگا۔ عزادارو، جب نکلے نا قاسم خیموں سے، فوج اشقیاء کا ایک سپاہی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب قاسم خیموں سے نکلے نا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا طلوع ہوا ہے جو قوم اشقیاء میں آ کے غروب ہو گیا۔ وہ جو دشمن کی نگاہ میں
چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسے ہوگا؟ ہائے ام فرما تیری اپنی قسمت، آ گئے میدان میں۔ سن سکو گے اگلا جملہ؟ عزادارو، کسی بھی شہید کو جب روانہ کیا نا میرے آقا نے، اتنی تیاری میں نہیں تھے جتنی تیاری میں اس وقت تھے جب قاسم کو روانہ کیا۔ ذوالجناح کھڑی ہے، لگام میں ہاتھ ہے، قاسم کا جہاد دیکھ رہے ہیں، قاسم بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں۔ اور کہاں ہو میرے چچا کو پیاسا رکھنے والے، کہاں ہو میرے ہم پہ پانی بند کرنے والے، آگے بڑھو، فنار کرتے جا رہے ہیں۔ قوت حیدری کا یہ مالک قاسم۔ عزادارو، ایک پہلوان آگے بڑھا۔ جب پہلوان آگے بڑھا نا، امام حسین نے ادھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا میرے اللہ یہ زمانے کا پہلوان ہے، میرا قاسم کم سن ہے، وہ میرے قاسم کی مدد کیجئے۔ پہلوان آگے بڑھا، حسین کی دعا قبول ہوئی، قاسم نے وار کیا، وہ زمین پہ گرا۔ اب اگلا جملہ ماتمی کے لیے کافی ہے۔ عزادارو، جب ایک کمینے نے آگے بڑھ کے جناب قاسم کے سر پہ گرز مارا نا، قاسم سے زین چھٹی، آواز دی، ادرکنی یا اماں، چچا جلدی کیجئے، میں گھوڑے کی زین سے نیچے آ گیا۔ اب منظر کشی میں کروں گا، رونا تیری اپنی قسمت ہے۔ حسین ایسے دوڑے جیسے بجلی کی طرح تیزی سے آئے، قاتل قاسم کے بازو پہ وار کیا۔ اس نے شور کیا، مجھے حسین کے غضب سے بچاؤ۔ 200 گھوڑا سوار قوم اشقیاء کی فوجوں سے باہر نکلا۔ قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے۔ چچا جلدی کیجئے، او میں کچلا جا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، چچا جلدی کیجئے، میں کچلا جا رہا ہوں۔ اس وقت آئے جب قاسم کی آخری سانسیں تھیں، کہا معاف کرنا میرے لال، مجھے آنے میں دیر لگ گئی۔ قاسم کی روح پرواز کی۔ اب سن سکو گے نا؟ 28 رجب کو جب قاسم کو گھوڑوں پہ محمل میں سوار کیا تھا نا غریب کربلا میں، قاسم اتنے کم سن تھے کہ بیویوں کے محمل میں بٹھایا تھا اور ہاتھوں سے اٹھا کے محمل میں بٹھایا تھا، اتنے کم سن تھے۔ پس قاسم کا قد چھوٹا تھا، حسین کا قد بڑا تھا، لیکن مورخین لکھتے ہیں جب قاسم کا لاشا اٹھایا نا میرے آقا نے، سینہ سینے سے ملا ہوا تھا، پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے۔ ذرا مجھ سے پوچھ قاسم کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جب مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے، قاسم کے جسم کے بند کھل گئے۔ ہائے قاسم، ہائے حسن مجتبی، ہائے ام فرو۔ اجرکم اللہ، ختم ہو گئی میری مجلس۔ قاسم کو اٹھا کے خیموں میں لائے۔ کہاں لے کے آئے؟ وہاں جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔ ایک طرف ہے علی اکبر کا لاشا، ایک طرف ہے قاسم کا لاشا۔ دو لاشوں کے درمیان غریب کربلا ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، رخ آسمان کی طرف کہا کیا اور یہ جملہ کہا، واہ مصیبتا، واہ غربتا، ہائے او میرے اللہ، حسین غریب ہو گیا، حسین کی مصیبت بڑھ گئی، او میرا قاسم بھی چل بسا، او میرا اکبر بھی چلا گیا۔